ناظرین، ایک واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بیان کرنا اور یہودی کا مسلمان ہونا، یہ میں آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز فجر کے کچھ واقعات معراج شریف کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام سے بیان فرما رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات صداقت آیات سنتے ہی کہا کہ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سبب سے ان کا لقب صدیق ہوا۔ اور ابو جہل وغیرہ نے یہ سن کر کہا کذبت، اس واسطے خطاب ان کا کافروں کو کذاب اور زندیق اور ملعون کا دیا گیا۔ اور جو حضرت ابو بکر صدیق سے موافق رسول خدا کے معراج پر تصدیق کرے گا وہ بے شک مثل ابو بکر صدیق کے صدیقوں کے مرتبے میں ہے، اور جو کوئی منکر معراج ہوگا وہ یقیناً مطابق ابو جہل کے لعین اور مردود ہوگا۔ اور اس محفل میں ایک یہودی گنوار نے معراج کا حال سن کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا، اور حضرت کے پاس سے اٹھ کر بازار میں آ کر ایک مچھلی مول لے کر اپنی بیوی کو دی اور اس سے کہا جلدی سے اس مچھلی کے کباب بنا کے میں بھوک سے بےتاب ہوں اور مجھے سخت بے قراری ہو رہی ہے، اتنا دن آیا اب تک نہار ہوں، جب میں دریا سے نہا کر آؤں گا تو پھر کھانا کھاؤں گا۔ وہ یہودی یہ کہہ کر لب و دریا چلا گیا اور اپنے کپڑے کنارے پر رکھ کر پانی میں غسل کرنے کو اترا، اور پھر اس نے غوطہ لگایا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا، اپنے آپ کو ایک عورت جوان خوبصورت پایا، اور جو کپڑے کنارے پر رکھے تھے وہ بھی اس کو نہ ملے۔ یہ ماجرا عجیب اور غریب دیکھ کر بہت گھبرایا، اور پھر اس نے اسی گرداب تحیر میں غوطہ کھایا۔ پاس آ کر آنکھوں سے اپنی آبرو پر رو رو کر آنسو بہایا، بار بار ہاتھ پر ہاتھ ملتا اور منہ سے ہی ہاتھ پکارتا، اور اپنا ننگا بدن دیکھ کر اس کو شرم آئی تو اس نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ چھپائی، اور اتنے میں ایک گنوار جو گھوڑے پر سوار تھا اس طرف سے گزرا کہ ایک عورت حسین اور خوبصورت ننگی بیٹھی ہے۔ اس نے نہایت خوش اور شیدہ ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے گھر لے گیا، پھر اس کو اپنے گھر میں لایا۔ اگر 7 برس اس کو اس جوان کی خانداری میں گزرے اور 3 فرزند بھی اس سے تولد ہوئے۔ ایک دن وہ عورت اپنی ہمسایہ عورتوں کے ساتھ دریا میں نہانے کو گئی، اور جس جگہ پر اس نے کپڑے رکھے تھے اسی جگہ پر اب کی بار بھی اتار کر کپڑے رکھے، اور اپنے خیال سے وہ واردات بھول کر نہانے میں مشغول ہوئی۔ جب اس نے غوطہ مار کر اپنا سر اٹھایا تو اپنے تئیں صورت اصلی پر دیکھا، اور کنارے پر جو مردانے کپڑے تھے پہلے رکھے تھے وہاں پر وہی پائے۔ اور جب وہ اپنے کپڑے پہن کر اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ وہ مچھلی جو بازار سے لا کر اپنی بیوی کو دی تھی وہ اب تک زندہ تڑپ رہی ہے، اور اس کی عورت سود کاٹ رہی ہے، اور اپنی وہ پونی اس کے ہاتھ سے تمام نہ ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی عورت سے جا کر کہا تم نے ابھی تک مچھلی نہ پکائی، اتنی دیر تو نے پکانے میں کیوں کی ہے؟ اس کی عورت بولی کیا تم کچھ پی کر آئے ہو؟ ابھی مچھلی لائے ہو، ایک لمحہ میں کہیں مچھلی پکتی ہے؟ پھر اس نے اپنی بیتی ہوئی واردات کو اس سے بیان کیا۔ وہ بولی اجی ابھی بہت دور ہو اور معلوم ہوتا ہے تم نشے میں چور ہو۔ اس نے یہ بات سن کر اپنے جی میں جانا کہ میں نے حال معراج کا سچ نہ جانا تھا، اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھا، اسی سبب سے یہ حال مجھ پر گزرا، اور اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ بس میں نے یقین کامل کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور دین اسلام برحق ہے۔ الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ اس یہودی کو دین اسلام کی خواہش ہوئی، چنانچہ وہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف آیا، دیکھا کہ معراج شریف کا حال بیان فرماتے ہوئے، اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے نعوذ باللہ جھوٹا جانا تھا، میں نے اس کی تعذیر کی پائی۔ اس کے کہنے پر صحابہ کرام نے اس سے پوچھا تو نے کیا تعذیر پائی؟ تب اس یہودی نے سب حقیقت مچھلی اور غسل اور صورت بدلنے اور نکاح اور اولاد اور پھر 7 برس گزرنے اور پھر اس اصلی صورت میں آنے کی کیفیت بیان کی۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام سجدہ شکر جناب رب العالمین کا بجا لائے، اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ خاص کر آپ کے واسطے ہے، ایسا معجزہ کسی دوسرے نبی کو عنایت نہیں ہوا۔
آخر وہ یہودی ایمان لایا، ابو جہل کو کچھ اثر نہ ہوا، اور پھر اس نے کہا یہ سب فریب بازی ہے اور افطرا سازی ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ راہ دے پھر کوئی نہیں بہکانے والا اس کا، اور جس کو اللہ بہکائے پھر اس کو کوئی راہ دینے والا نہیں ہے۔ اور جب خبر معراج شریف کی مکہ معظمہ میں مشہور ہوئی تب اکثر اہل مکہ متفق ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ تمام احوال بیت المقدس کا ہم سب سے بیان کریں تو ہم آپ کے معراج کے حال پر ایمان لیں اور صدقے دل سے مسلمان ہو جائیں، کیونکہ ہم لوگ بیت المقدس کی علامات کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور اگر آپ آسمان پر گئے ہوں گے تو وہاں کا حال بھی آپ کو معلوم ہوگا، اگر آپ سچے ہو تو نشانات بیت المقدس کے بیان کرو۔ یہ بات سن کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تعمد سا ہوا، اس واسطے کہ احوال بیت المقدس کا بیان کرنا اس وقت کچھ ضروری نہ تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے بیت المقدس کو اپنے پروں پر اٹھا لائے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت جو لوگ حال بیت المقدس کا پوچھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے۔ اس کے بعد جو لوگ نیک اصلی اور سعید الازلی تھے وہ تو ایمان لے آئے اور انہوں نے فوراً ہی صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور جو لوگ بدبخت ذاتی تھے انہوں نے جسم اطہر کا آسمان پر جانا اور خلاف قیاس سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عاملہ سے غافل ہو کر انکار کیا۔ پس اے نیک طالب مہربانوں، حیت اس واقعہ کی بدرجہ احسن جانوں کے عالمیات حیت و نجوم نے رصد اور ہندسہ کی دلیل سے ثابت کیا ہے کہ ماہتاب اگرچہ ستاروں میں جھوٹا ہے مگر حجم اس کا زمین سے بہت بڑا ہے، اور برسبب گردش فلک کے ہزاروں برس کی راہ ایک ہی لمحہ میں وہ طے کرتا ہے، اور اپنی حرکت سے مشرق اور مغرب تک سینکڑوں برس کی راہ ایک گھڑی پہ جاتا ہے۔ جب یہ سیر بسرعت ماہتاب کے عند العقل بحال نہیں ہے تو پھر آفتاب نبوت کا جس کے نور سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، اور اگر تھوڑی سی رات میں عرش تک جائے اور پھر آئے تو کیا کوئی عجب بات ہے؟ اور پھر شیطان بدترین خلق اللہ سے ہے، وہ ایک خطے میں مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک جاتا ہے، اور جو شخص بہترین مخلوقات و ہوا وہ اگر تھوڑی رات میں آسمان پر جائے اور پھر واپس آئے تو کیا محال ہے؟ اے نیک بختو، ذرا غور کرو کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام وغیرہ ہزاروں بار زمین پر آتے ہیں اور جاتے ہیں، اگر ایک بار آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تمام فرشتوں سے اور تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہے زمین سے آسمان تک تشریف فرما ہو تو کیا بعید معلوم ہوتا ہے؟ اے لوگو، ہوشیار دیندار سمجھو کہ جو نور البصر سے پکیزہ ہو وہ اگر ایک رات میں طاقت الہی سے آسمان پر پہنچے تو کیا عجب ہے۔ اسی طرح ہزاروں دلیلیں ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی صداقت کی۔ میں اس جگہ پر طوالت کلام میں نہیں دیتا، بس اہل ایمان کے واسطے جو قدردان ہیں ان کے لیے اس قدر ہی کافی وہ وافی ہے کہ لہٰذا میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ خداوند قدوس ہم سب کو پکا مسلمان بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔